فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق علیہ. انتہائی واجب الاحترام ساتھیوں، سلسلہ درس کا آج ایک انتہائی اہم درس، اور اس پہ اس لیے ہر طبقے کو غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارے ادارے سے لے کر ہمارے گھر تک معاشرے کا کوئی ایک ایسا طبقہ نہیں جو اس خرابی میں ملوث نہ ہو. اور وہ خرابی کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے گمان، اپنے وہم کی بنا پر جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک شخص جو بات کر رہا ہے اس بات پہ یقین کرنے کی بجائے ہم اس کے اندر کو ٹٹولنے اور کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے ہم مکلف نہیں، جو ہمارے ذمے نہیں. تو اسی لیے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر جو باب باندھا ہے وہ ہے باب اجراء احکام الناس الی الظاہر وسرائرهم الی اللہ تعالی، کہ لوگوں کے جو ظاہری اعمال ہیں آپ اس پر حکم لگائیں گے، اس پر اپنی رائے قائم کریں گے. وَسَرَائِرُهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور ان کے دل کی باتیں، دل کے ارادے، نیت، یہ اللہ کے سپرد ہے، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. پھر اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ پہ توجہ کیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ لوگ غیر مسلم توبہ کر لیں. اور ایک مقام پہ اللہ مالک کائنات نے یہ فرمان منافقین کے متعلق جاری کیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی توبہ کا اظہار کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی پھر تم ان پہ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ ممکن ہے یہ کل کو نقصان پہنچائیں، لہذا ان پر اعتماد نہ کیا جائے، یقین نہ کیا جائے. نہیں، ان کے اندر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اور اگر کل کو انہوں نے کوئی کسی قسم کی بالفرض والمحال ایسی حرکت کی کوشش کی جو تمہارے خلاف ہے یا تمہارے نقصان میں ہے، تو پھر کل دیکھا جائے گا. وہ مالک کائنات کی ذات تو موجود ہے، وہ ان کو کل ضرور ان کے کیے کا بدلہ دے گی. اور جو اس وقت ذمہ داران ہوں گے، جب کل کو وہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو وہ ضرور ان کو گرفت میں لائیں گے. لیکن اس وقت اگر وہ لوگ توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان پر مسلمان کا حکم لگے گا اور ان کے ساتھ تم وہی معاملہ کرو گے جو ایک مسلمان کے ساتھ کرنا ہے. ان کے اندر کیا ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیان کردہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، غیر مسلموں کے ساتھ لڑائی کروں،
اور تب تک کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ لا الہ الا اللہ، اور جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہہ دیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تو جب وہ ایسا کرتے ہیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ تو ان لوگوں نے مجھ سے اپنے خون بھی محفوظ کر لیے اور اپنا مال بھی محفوظ کر لیا۔ کیا مطلب ہے کہ ان کے مال کو غیر مسلم کے مال کی طرح مال غنیمت نہیں بنایا جا سکتا، اور جیسے غیر مسلم کے ساتھ قتال اور لڑائی اور جہاد ہے وہ ان سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ اور اس کے بعد اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد نماز، زکوٰۃ یہ بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھتا ہے لیکن نماز قائم نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ایسے شخص نے اپنے مال کو اور اپنی جان کو محفوظ نہیں کیا۔ مسلمان کی جو ریاست ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شخص کو کٹہرے میں لائے اور شریعت کے مطابق اس کا مواخذہ کرے۔ فرمایا الا بحق الاسلام، تو جب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، نماز قائم کرنا شروع کر دی، زکوٰۃ دی، تو ان کا مال محفوظ ہے، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، یعنی اسلام جہاں کہے گا کہ ان لوگوں سے، ان مسلمانوں سے مال لیا جائے، یعنی زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، تو وہ لیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے مال کو مال غنیمت نہیں بنایا جا سکتا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اگلے الفاظ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انتہائی قابل توجہ اور ہمارے عنوان کے متعلقہ کہ ان کا جو حساب ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اب وہ نماز اوپر سے پڑھ رہے ہیں، وہ زکوٰۃ دیکھا دیکھی دے رہے ہیں، انہوں نے کلمہ زبان سے پڑھا، اندر داخل ہوا ہے نہیں ہوا، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ ٹٹولنا اور یہ حکم لگانا اور یہ فائنل کرنا اور یہ فیصلہ کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مالک کائنات کا کام ہے۔ اور وہ بندہ جو لوگوں کے زبان کے الفاظ پر اعتماد کرنے کی بجائے اپنے گمان سے، اپنی سوچ سے، اپنے اٹکل پچو سے، اپنے اندازے سے ان کے اندر پہ حکم لگانے کی کوشش کرتا ہے، یہ نعوذ باللہ رب بننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ کام تو رب کا تھا، اللہ کا کام تھا، میرا اور آپ کا نہیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص چوری کر رہا ہے، ایک شخص چوری کر رہا ہے، قاضی کے پاس اسے پیش کیا جاتا ہے، اس نے چوری کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی، وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے نہیں کی، لیکن مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے، اس بندے پہ حد نہیں لگ سکتی، آپ اس کو سرخرو سمجھیں گے۔ اللہ کے ہاں وہ چور ہے، وہ گنہگار ہے، وہ مجرم ہے، یہ سب کچھ پروردگار عالم کی عدالت میں ہے، میری اور آپ کی نظروں میں وہ چور نہیں ہے، میں اور آپ اس پہ چور کا حکم لگا کے حد قائم نہیں کر سکتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اب تو ہم کسی بندے کے لفظ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اپنی زبان سے کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے یہ اقرار اس کا ہم تسلیم کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ میرے محترم ساتھیوں وہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے، یہ پروردگار عالم نے اس کا مواخذہ کرنا ہے، میں اور آپ ظاہری الفاظ کے مکلف ہیں، دل کے نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا وہ چوری کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو نے چوری کی ہے؟ کہنے لگا لا والذی نفسی بیدی، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم اٹھا دی، قسم اٹھا کے کہنے لگا میں نے چوری نہیں کی۔ اب چوری وہ کر رہا ہے، اور کس کے سامنے کر رہا ہے؟ پیغمبر کے سامنے کر رہا ہے، کس کے سامنے؟ سیدنا عیسیٰ کے سامنے کر رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزے دیے تھے ان معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ لوگوں جو تم کھا کے آئے ہو وہ میں جانتا ہوں، جو پیچھے رکھ کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا تھا، اللہ اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، اپنے رابطے سے جناب عیسیٰ کو بتا دیتے تھے، لیکن یہ بندہ جناب عیسیٰ کے سامنے چوری کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، کہنے لگا نہیں اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بجائے اس کے کہ اللہ کو کہتے پروردگار یہ بندہ دیکھے میرے سامنے چوری کر رہا تھا، اب کہتے نہیں کی الہ العالمین تو بتا، وحی کے ذریعے فرما میرے پروردگار۔ نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ نہیں، میں نے جو دیکھا ہے میں تمہیں عدالت میں، کٹہرے میں، عدل کے تلوار کے نیچے لے کے آؤں گا نہیں۔ فوراً کہتے ہیں آمنت باللہ وکذبت عینیہ، میری آنکھوں کو غلطی لگ گئی ہوگی، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کا نام تو لے رہا ہے۔ یعنی ہم لفظوں کے مکلف ہیں، ایک شخص زبان سے جو بات کر رہا ہے ہم اس کے پابند ہیں، اس کے دل میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک کیس پیش ہوا جس میں مرد نے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے کسی سے بدکاری کی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، لوگ جمع ہو گئے اور لیان جو اس ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے ایک فیصلے کا انداز متعارف کرایا ہے لیان کا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کروایا۔ بہرحال اگر میں اس کی تفصیل دیتا ہوں تو یہ بات لمبی ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے موضوع کے متعلقہ بات ہے میں وہی کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورت سے پوچھتے ہیں، انکاری ہے کہ نہیں؟ مرد کہتا ہے کہ اس نے کروایا، مرد کے پاس گواہ نہیں، اگر گواہ ہوتے تو حد لگتی اور اسے رجم کر دیا جاتا، لیکن گواہ نہیں تھے، دعویٰ تھا اس کا، اور یہ کوئی غیر عورت پہ بھی نہیں لگا رہا کہ خاموش ہو جائے، ہے بھی اپنی بیوی، اور اگر بات کرتا ہے یعنی پہلے جو نظام تھا تو گواہ نہیں ہے تہمت کی حد لگے گی، اور اگر خاموش رہتا ہے تو اپنی بیوی کے متعلق یہ کیسے برداشت کر کے چپ رہے، یہ بھی ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا گواہ لاؤ یا پھر حد لگے گی۔ اللہ مالک کائنات نے یہاں پر جب میاں بیوی کا معاملہ ہے تو ایک اور نظام دیا، اور اس نظام کا نام لیان ہے کہ یہ جمع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے پر قسمیں اٹھا کے میاں کہے گا کہ اس عورت نے یہ جرم کیا ہے، میں سچا ہوں، پھر 4 قسمیں عورت اٹھائے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم یہ ہوگی کہ اگر یہ مرد سچا ہو تو میرے اوپر اللہ کی لعنت و اللہ کا غضب ہو۔ اس طرح کی 5 قسمیں مرد اور 5 عورت اٹھائے گی، یہ لیان، اور ان میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میاں اور بیوی کے درمیان یہ کروایا۔ بیوی جب 5ویں قسم اٹھانے لگی تو امام کائنات فرماتے انہا موجبہ، یہ قسم 5ویں تیرے اوپر جہنم کی آگ کو واجب کر دے گی، اب بھی ٹائم ہے، اقرار کر لے، جو دنیا کی سزا ہے یہ کام ہے آخرت کے مقابلہ میں۔ فتلقات ونقصت، رکی، جھجکی، مڑنے لگی، محسوس ہوا جو لوگ وہاں پر موجود تھے کہ شاید یہ اقرار کر لے اور قسم نہ اٹھائے، لیکن ساتھ ہی کہتی ہے لا افضح قومی سائر اليوم، میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کی ناک نہیں کٹواؤں گی۔ 5ویں قسم اٹھا دی کہ دنیا میں میری قوم کی ناک کٹ جائے گی۔ اب ظاہری حالات، اس کا جھجکنا، اس کا اٹکنا، اس کا رکنا، اور یہ کہنا قوم کو رسوا نہیں کروں گی، یہ تو بتاتے ہیں کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن جو قانون تھا، جو ضابطہ تھا، اس کے مطابق اس نے 5 قسمیں اٹھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسموں کو قبول کیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟
मेरे पैगंबर ने उसकी 5 कसमों को कबूल किया है। हम छोड़ते नहीं, कहते झूठी कसम उठा रहा होगा, बस झूठी कसम उठा रहा है, ये जाने जिस रब की कसम उठा रहा है वो रब जाने, तू तो रब ना बनना, तू तो जान छोड़ इसकी। वो कसम झूठी है या सच्ची है, अगर झूठी है तो बर्बाद उसे अल्लाह करेगा, वो पकड़ेगा। तेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है जब उसने कसम उठा दी है, जब उसने कह दी है। तो इस निजाम के मुताबिक मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब सुनिए, नबी पैगंबर रसूल वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जिन पर वही का सिलसिला और रब कायम था, उस पैगंबर ने भी अल्लाह से नहीं कहा, ऐ मेरे मालिक के कायनात, इस केस के मामले में बताइए मुझे क्या करना चाहिए। क्यों? पैगंबर पर तो वही आ जाती, क़यामत की दीवारों तक फैसले कैसे होते? तो ये फैसला क़यामत की दीवारों तक एक ज़ाब्ता था ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यह भी बता दिया कि इस बदकारी के नतीजे में अगर बच्चा इस शक्ल शबात का होगा तो शौहर सच्चा, बीवी झूठी होगी, और अगर यह शक्ल सूरत होगी तो बीवी सच्ची है, शौहर झूठा होगा। बच्चा भी वैसा पैदा हुआ जो बदकार की शक्ल सूरत थी, बदकारी करने वाले की, वैसे पैदा हुआ। लेकिन मेरे पैगंबर ने फिर भी हद नहीं लगाई, फिर भी नहीं। क्यों? इसलिए कि निजाम और कानून 4 गवाहों पर हद लगाने का, 4 गवाह जब गवाही देते हैं तो तब हद लगाने का हुक्म देता है, अटकल पच्चू पे नहीं, या दीगर जो हम जिन्हें यानी तज्जिया या राय ये कहते हैं, इस बुनियाद पर नहीं। तो मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैंने बगैर गवाहों के किसी पर हद लगानी होती ना, बगैर गवाहों के, तो मैं इस औरत पे लगा देता। यानी मेरे नबी को इतना यकीन था कि ये औरत झूठी है, लेकिन इसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हद नहीं लगाई। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला जात फरमाए हैं, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपने तज्जिये की बिना पर नहीं फरमाए, वो फैसले उन अल्फाज की रोशनी में हुए हैं जो शख्स मुकल्लफ था, जो जिम्मेदार था, जो उसके अल्फाज थे, उन अल्फाज पे इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसले किए। पर इस उन्वान से मजीद भी अहादीस आएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ते जाएंगे, जिसकी बुनियाद पे हमें पता चलता है कि हम अपने मुआशरे में उन अल्फाज के मुकल्लफ है जो सामने वाला अदा कर रहा है। अपने अंदाजे, अपने तजसिये, अपने अटकल पच्चू, उनके मुताबिक हम फैसले करने के मुकल्लफ नहीं। अल्लाह मालिक कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।